والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ 1445 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج سے 1445 سال پہلے، یعنی 14.5 almost centuries ago، ایک ایسا تاریخ ساز واقعہ رونما ہوا تھا جو خود میں ایک تاریخ بن گیا۔ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کفار قریش، مشرکین مکہ، دشمنان اسلام کی سازشوں سے جب تک آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ محبوب اب مکے کو چھوڑ کر آپ مدینے کو چلے جائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب وہاں سے نکلے مکے سے، تو ایک طرف تو مکے جیسے عظیم شہر کو چھوڑنے کا دکھ تھا، درد تھا، غم تھا، تکلیف تھی، حزن و ملال تھا۔ کیوں چھوڑا اور کس کے لیے چھوڑا اور کیا حاصل کرنے کے لیے چھوڑا؟ عمومی طور پر لوگ ہجرت کرتے ہیں تو نوکری کے لیے کرتے ہیں، مڈل ایسٹ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ، تو وہاں اچھے روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر سیٹل ہونے کے لیے جاتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا جانا ان کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام جو 1445 برس پہلے مکے کو چھوڑ کر گئے، تو کس لیے گئے؟ اقتدار کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، وہ تو بعد میں حضور کے قدموں میں اللہ رکھ دینے والا ہے وہ سب چیزیں۔ لیکن حضور جب گئے تو کس کے لیے گئے؟ تو کہنا پڑے گا کہ دین کی سربلندی کے لیے گئے۔ کس کے لیے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ اگر حضور مکے میں رہتے تو مشرکین مکہ حضور کے قتل کے پر آمادہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ ختم کر دیے جاتے، تو اسلام جو دین کی جو تبلیغ کا جو فریضہ تھا وہ بالکل درہم بھرم ہو جاتا، اسٹیگنیٹ ہو جاتا، وہیں کا وہیں رک جاتا، آگے نہیں بڑھتا۔ تو یہ جو ہجرت کی ہے میرے اور آپ کے نبی نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کو، یہ دین کی سربلندی کے لیے، کس کے لیے؟ اور اللہ کا وعدہ بھی تھا اور اللہ نے اس سے پورا بھی فرمایا۔ محض 10 سال کے عرصے میں حضور ہزاروں کا لشکر لے کر جب مکے کو واپس آئے مدینے سے، تو ایک قطرہ خون کا نہیں رہا اور مکہ فتح ہو گیا۔ اتنا روب، اتنا دبدبا مسلمانوں کے لشکر کا تھا کہ جب وہ مکے کو آئے، وہی مکہ جہاں پر حضور کی شان میں توہین کی جاتی، تذلیل کی جاتی، بدتمیزیاں کی جاتی، کچرا پھینکا جاتا، قتل کی سازشیں بنائی جاتی، مجنون نعوذ باللہ کہا جاتا، پتہ نہیں کیسے کیسے ناموں سے پکارا جاتا، 3 سال قید میں حضور کو رکھا گیا۔ یہ ساری چیزیں اپنی طرف ہیں، لیکن جب مدینے سے لوٹ کر حضور آئے مکے کو، تو ایک تلوار نہیں اٹھی، ایک نیزہ نہیں چلا، بلکہ مکہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کی تولیت مل گئی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ تو دوستوں، وہ سفر جو حضور نے 1450 سال پہلے، 1445 سال پہلے مکے سے مدینے کے لیے کیا،
پھر 50 سال کے اندر ایک اور سفر ہوا جو مدینے سے مکے سے ہوتا ہوا کربلا تک پہنچا، اور یہ سفر بھی اس سفر سے بالکل مناسبت رکھتا ہے۔ وہ سفر میں حضور بھی تنہا نکلے، یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے اور کوئی نہیں ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی ساتھ میں خورد و نوش کے لیے نہیں رکھی گئی، بلکہ تنہا نکلے، حکم ہو گیا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا۔ اب ایک سفر اس کے 50 سال بعد ہونے والا ہے، تقریباً 60 سال کے بعد ہونے والا ہے، جسے 60 ہجری میں واقعہ ہوا، اور وہ امام حسین علیہ السلام کا سفر ہے۔ امام حسین نے بھی بالکل اپنے نانا جان کی طرح سفر کیا، تو اقتدار کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، پاور کے لیے نہیں، پولیٹیکل سپریمیسی کے لیے نہیں، بلکہ وہ جو سفر کیا وہ صرف دین کی سربلندی کے لیے کیا۔ اسی لیے کہ آدمی جب سفر کرتا ہے کسی مقصد کے لیے تو چیزیں رکھتا ہے، ساتھ میں سفر کی اشیاء رکھتا ہے، ذات سفر رکھتا ہے، لیکن امام حسین کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے، سفر یہاں شروع ہوگا اور آخرت تک چلتا رہے گا۔ امام حسین کو خبر ہے کہ یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے۔ تو دوستوں، وہ سفر بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ صحابہ نے بعد میں اجتماع کیا کہ اسلام کی جو کیلنڈر ہونی چاہیے وہ کیلنڈر کس بنیاد پر، تو صحابہ نے الگ الگ مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ جو ہجرت کا واقعہ ہے مسلمانوں، اسے فراموش مت کرو، وہ بہت اہم واقعہ تھا، اور اسی نے اسلام اور مسلمانوں کے حالات کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے، ڈراسٹک چینج رونما ہوا، تو اسے ہم اگنور اور ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اسی تاریخ سے اسلام کی تاریخ کی بنیاد پڑے گی، لہذا اسلامی کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوا۔ تو دوستوں، آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اہل سنت کو بدعتی کہنے والے لوگ، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کتنے ایسے ہمارے کام ہیں اور جن کو وہ بدعت کا نام دے کر متنفر کرنے کے لوگوں کو بے چین اور کیا کہتے ہیں بے قرار اور مضطرب کر بیزار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، وہ بدعت کا وہی شکار ہو گئے ہیں۔ محرم کا پہلا دن آتی ہیپی نیو ایئر، میں نے کہا بھائی اب تک تو آپ کے باپ دادا پردادا نے تو یہ سال نہیں منایا تھا، اب آپ کیوں منا رہے ہیں؟ بات آپ ذرا سوچئے، یہ کوئی معمولی سازش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی ہوئی سازش کا نتیجہ ہے۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ کربلا کا جو غم ہے، امام حسین کی جو قربانی ہے، اس کو دلوں سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتے ہی کون کیا کرتا ہے بتائیے؟ حالانکہ اس مہینے میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی روایتوں میں آتی ہے، بعض روایتوں میں ذی الحجہ ہے اور بعض روایتوں میں محرم کی پہلی تاریخ ہے، لیکن آپ ایمانداری سے بچائیے، وفاداران رسول و آل رسول، محرم کا مہینہ آتے آپ کو کیا جاتا ہے؟ شادیاں روک دی جاتی ہیں، تقریباً کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ تاریخ ہو شادی کی ٹھہرنے تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی محرم میں نہیں ہوگی، جا کے شادی خانے دیکھیں سارے کے سارے خالی پڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی اتنی یزیدیت کے عام ہو جانے کے بعد بھی اللہ کا یہ احسان ہے، دکن کی سرزمین پر، ہندوستان بر صغیر میں، کہ ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں شادی کریں، وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ برتھ ڈے ہوتی ہے بچوں کی تو بولتے ہیں بیٹا یا تو پہلے کر لو یا بعد میں کر لو، ہم کوئی سیلیبریشن نہیں کریں۔ کیوں نہیں کریں گے بابا؟ تو کہیں گے یہ امام حسین کا مہینہ ہے، یہ کربلا والوں کا مہینہ ہے، کیونکہ قربانی اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی تھی، اتنی عظیم تھی کہ سارا کا سارا مہینہ امام حسین کی ذات اور ان کی قربانی سے منسوب ہو گیا، کیونکہ یہ معمولی قربانی نہیں تھی دوستو امام حسین علیہ السلام کی۔ تو آج کل یہ چل پڑا ہے رواج جس کی ہم شدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خوشی نہ منائیں، منائیں، ضرور منائیں۔ آج وہ ہیپی نیو ایئر کی خوشخبری دے رہے ہیں جو میلاد کے موقع پر ربیع الاول کی پہلی تاریخ آتی فتوے لگاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ یزیدی کردار کیا ہے؟ یہ یزیدی کردار ہے۔ اگر ان کی مبارکبادی میں اخلاص ہوتا ہم ضرور اس کو قبول کرتے ہیں، نہیں کرتے؟
اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اللہ کی رحمت میرے فضل میں خوب خوشی مناؤ مسلمان، خوب مناؤ، منانے سے نہیں روکا گیا، لیکن اسلام ایک دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کو اسلام سپریس کر دباتا نہیں بلکہ ابھارتا ہے۔ غم ہے تو اظہار ہو، خوشی ہے تو اظہار ہو، بتائیے یہ انسان کی فطرت ہے۔ غم میں آدمی ہنستا نہیں ہے، خوشی میں آدمی چیخیں مار کر روتا نہیں ہے، سینہ کو بھی نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ کسی کو آپ اگر دیکھیں کہ شادی کے موقع پر چیخیں مار کے دھاڑے مار کر رو رہا ہے تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا، یہ کون سا موقع ہے بیٹے کی شادی میں رو رہا ہے؟ نہیں، خوشی سے، بھائی خوشی سے آنسو نکلتے، چیخیں تھوڑی نکلتی، بتائیے۔ اور غم کے موقع پر اگر کوئی سیلیبریشن کرے، کسی کے گھر میں میت پڑی ہو، وہ لائٹیں لگوائے، پارٹی کرے، میوزک لگائے، لوگوں کو مبارکباد دے، تو لوگ کہیں گے بھائی صدمے سے پاگل ہو گیا ہے، اس کے گھر میں میت رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ فطرت کیا ہے انسان کا، ہیومن نیچر، ہی شوڈ مورن، اس کو غم ہونا چاہیے، اس کو اندوہ ہونا چاہیے، حزن و ملال ہونا چاہیے کہ گھر میں میت رکھی، انسانی فطرت ہے۔ جب آج کے رشتوں کا اتنا احترام ہے دوستو، تو ذرا سوچو جس کے ذات کے سب کے تمام رشتے ہیں، ان کے رشتوں کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے دوستو کہ ہم اہل سنت ہیں، نہ ہم ماتم کرنے والے ہیں، نہ ہم سینہ کوٹنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم اہل بیت کی توہین کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اہل سنت میں پیدا کیا ہے، ہمارے تمام کام اعتدال پر ہوتے ہیں، ہم غم میں مناتے ہیں، دل میں مناتے ہیں، اس کا برسر میدان اظہار نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے ہائے ہائے واویلا، نہیں، واویلا ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین آپ کی قربانی اور آپ ہی کا یہ حق تھا، وہ جرأت، وہ بہادری، وہ ہمت، وہ استقامت، وہ 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے 7 دن پیاسے رہ کر ڈٹ جانا، یا حسین یہ آپ کے علاوہ کسی کی ہمت کی بات نہیں ہے، یہ مردوں والا کام تھا، اور آپ کے بابا شیر خدا ہیں، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ شیر خدا کے جانشین ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ امام حسین علیہ السلام مدینے میں ہیں، اپنے نانا کے شہر میں، 60 ہجری، کتنے سالوں میں ہجرت کو؟ 60 ایئرس، حضور کو جو ہے 10 سال، 50 سال گزر گئے، کتنے؟ حضور کو دنیا سے تشریف فرمائے 50 سال، اور ان 50 سال میں کتنی تبدیلی آ گئی دیکھیے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی سادات کا بڑا احترام اور کیا جاتا ہے، ادب کیا جاتا ہے کہ نہیں بولیے، لیکن کتنی بڑی تبدیلی رونما ہوئی جسٹ 50 ایئرس۔ یزید آ کر تخت پر بیٹھ گیا، یزید پلیت جو اسلام کی صورت کو وسط کرنا چاہتا تھا، وہ جب تخت پر بیٹھ گیا تو اس نے مطالبہ کیا کہ 3 لوگوں کی بیعت لے لو، 3 لوگوں کی بیعت لے لو، اور ان میں سے سب سے پہلے حسین، پھر عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، یہ 3 کی تو خاص طور پہ لیا جائے، عبداللہ ابن عباس کو چھوڑو، یہ 3 کی لے لو، اور یہ بیعت نہ کریں۔ یہ بیعت کیا مطلب؟ مجھے حاکم مان لو، مجھے بادشاہ مان لو، اور میرے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو فالو کرو، اب میری حکومت ہے تو میرا اقتدار ہے تو میرا قانون چلے گا، اب تو وہی کرو گے جو میں چاہوں گا۔ اس بدنصیب کو کیا پتا تھا کہ حسین وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے؟ اس بدنصیب بدکردار کو کیا پتا تھا کہ حسین کے پیش نظر کسی بادشاہ کی خوشنودی یا رضا نہیں تھی، بلکہ حسین کے پیش نظر اپنے نانا محمد رسول اللہ کی رضا تھی۔ ایک جان کے 1000 جان کو امام حسین قربان کر دیتے۔ 60 ہجری 27 سے 28 رجب لیٹر آیا، لیٹر پڑھ کر سنایا، انہیں مروان تھا بن ربیعہ جو مدینے کا گورنر تھا، انہوں نے پڑھ کر بتایا لیٹر کہ یزید کہتا ہے کہ بیعت کر لو، تو امام حسین مسکرائے، کہا یہ تو کھل کر کرنے والی بات ہے، کمرے میں تھوڑی کی جائے گی، یہ چوری چھپے کرنے والی کام تھوڑی ہے۔ حسین ابن علی اگر بیعت کرے گا تو برسریان کرے گا، کھلے میدان۔ مروان بن حکم نے کہا کہ ابھی قتل کر دو۔ ادھر ہاشمیوں کے جیالے نوجوان باہر ڈرے ہوئے تھے، ہنگامہ برپا کر دیا۔ امام حسین سمجھ گئے کہ اب میں مدینے میں رہوں گا تو قتل و خون غارت کری ہوگی۔ وہاں سے نکلے 28 رجب کو 60 ہجری 4 شعبان کو مدینے میں مکے میں پہنچ گئے، اور مکے میں پہنچے، وہاں پر بھی حالات بڑے نازک کیے گئے۔ اب امام حسین کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جسے ہم کربلا کا سفر کہتے ہیں۔
آپ سوچ رہے ہوں گے یہ حضرت کو کیا ہوا کہ یہ بھی بالکل اہل تشیع کی طرح کربلا کے واقعات کو لے کر بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہو گیا، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اب بار بار بولنے سے کیا ہوگا۔ بات یہ ہے دوستو کہ جب تک امام حسین کا ذکر زندہ رہے گا، جب تک تمہارے خون کی روانی باقی رہے گی۔ جب تک امام حسین کا ذکر زندہ رہے گا، مسلمانوں میں کبھی بھی یاد رکھو، جب تک ان کا ذکر زندہ رہے گا، ان کی یاد زندہ رہے گی، بزدلی اور کاہلی نہیں آئے گی۔ جب تک ہم یا حسین کرتے رہیں گے، جب تک ہم جری رہیں گے، بہادر رہیں گے، ہمت والے رہیں گے، ہم کسی کے سامنے دبنے والے نہیں رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام ایک ذات اور شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک زندگی کے نظام کا نام ہے، جبر کے سامنے، ظلم کے سامنے ڈٹے رہنے کا نام ہے، ہمت اور حوصلہ عطا کرنے والی ذات کو حسین کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، بر صغیر، جسے سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، یہاں پر ہندو پاک میں سب سے زیادہ بولنے والی زبان کون سی ہے؟ اردو۔ کیا ہے؟ ہم اردو اسپیکنگ لوگ ہیں کہ نہیں؟ میجورٹی آف اس اردو اسپیکنگ لوگ ہیں، ہمیں سے اکثریت اردو بولنے والی ہے، اور اردو دنیا میں سب سے زیادہ جو قابل آدمی دوسرے ہیں، جو فلسفے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، جسے علامہ کہا گیا، وہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال کو جانتے ہیں نا، وہ پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وہ انہوں نے قرآن اور حدیث کا نچوڑ پیش کیا ہے، جیسا مولانا جلال الدین رومی نے فارسی میں قرآن اور حدیث کا نچوڑ پیش کیا ہے، پریسائز کر کر، آپ کو آسان کر کر بالکل عام زبان میں سمجھایا ہے۔ علامہ اقبال نے اردو زبان میں وہی کارنامہ انجام دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کا کیا مطالبہ ہے، شریعت کیا چاہتی ہے، مسلمان کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی۔ انہوں نے بہت خوبصورت شعر کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ امام حسین کا جو قتل ہے، وہ امام حسین ختم نہیں ہوئے ہیں، یزید ختم ہوا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا، اسلام جو زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ 1400 سال پہلے کربلا ہوئی تھی، اب تک تو نہیں، پھر کربلا کہاں سے ہوگی؟ یہ ذہن میں سوال آتا ہوگا، آپ ذرا سوچیے، کربلا کسے کہتے ہیں؟ کربلا ہر روز ہمارے دل میں جنم لیتی ہے، پنپتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ کربلا کیا شے ہے؟ کربلا ہے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کے جذبے کو کربلا کہتے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو منظور نظر رکھنا، یعنی اللہ تیری رضا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کی اہمیت نہیں۔ مولا تو کیا چاہتا ہے؟ اور اسلام، اور بالخصوص دین اسلام کو فوقیت دینا، ترجیح دینا، امپورٹنس دینا، یہ اسے کربلا کہتے ہیں دوستو۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دی ہے۔ اب کربلا ہمارے سینوں میں کیسے برپا ہوگا؟ آج کا دور دیکھیں، 1400 سال پہلے کا دور دیکھیں، امام حسین 72 لوگوں کے ساتھ نکلے، کتنے؟ 72۔ تو جب نکلے تو کیا امام حسین کو نہیں معلوم کہ میرے سامنے لاکھوں کی فوجیں آنے والی ہیں؟ کیا امام حسین کو نہیں معلوم کہ میرے شام کے پاس 4 لاکھ کا لشکر ادھر آ رہے؟ اب آپ بتائیے، آج کے دور میں اگر کوئی 72 آدمی ہزاروں آدمی کا مقابلہ کرنے نکل جائے تو ایک چھوٹا بچہ ہاتھ پکڑ کر کہے گا کدھر جا رہے ہیں؟ اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس، ذہن سازی کی ہے آپ نے، آپ کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ آپ 10 50 60 70 آدمی کو لے کر ہزاروں کا مقابلہ بولیے نہیں کر سکتے۔ یہ چھوڑ دیجئے، امام حسین کو پتا ہے کہ میں 72 کے ساتھ ہوں، اس میں چند مرد ہیں، پھر بیویاں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، کیا مقابلہ آپ ذرا سوچئے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے صبح قیامت تک یہ درس دیا کہ تعداد کے سامنے مسلمان کبھی اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ 22,000 کے اگر 22 لاکھ بھی ہوں تو حسین ابن علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ مجھے کوئی میرے نانا کا کلمہ پڑھنے سے نہیں روک سکے گا۔ اب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جب چلے تو ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے یہ منظر ہے کہ ادھر سے ابن زیاد 4000 کا لشکر جبار لے کر آیا، جو بعد میں 22,000 میں تبدیل ہو گیا۔ اب ذرا سوچئے، آج کا وہ دور
اب ہمارے معاملات جو ہیں آج کل مسلمانوں کے، ہمیں کیوں انسپریشن لینا چاہیے امام حسین علیہ السلام سے، حوصلے کیوں ان کی ذات بالا صفات سے لینی چاہیے؟ دیکھیے 22,000 کا لشکر جوان ہے، 7 دن کی بھوک اور پیاس ہے، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ بیویاں ہیں مقدس جنہوں نے زندگی میں کبھی بازار کی صورت نہیں دیکھی، انہیں شام کے بازاروں میں پھرایا جانے والا ہے۔ ذرا امام حسین کی کیفیات کا اندازہ کیجیے آپ، ذرا سوچیے اگر 7 دن بھوکا رکھا جائے، سامنے ننگی تلواریں ہوں، بچے ہوں، اور درندہ صفت لوگ آپ کی عورتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو آدمی کیا کرے گا؟ سرنڈر کر دے گا، کرے گا کہ نہیں بھائی میں اپنے لیے تو لڑ سکتا ہوں، اولاد کے لیے نہیں، ان بیویوں کی عزتوں کا کیا ہوگا؟ ذرا سوچیے ان کی حرمتوں کا، ان کے تقدس کا کیا ہوگا؟ لیکن امام حسین علیہ السلام کے جذبہ ایمانی پر قربان جاؤ، 22,000 کے لشکر جنرال کو دیکھنے کے باوجود بھی امام حسین کے قدم مبارک پر ذرا جنبش نہیں آئی، پائے استقلال میں ذرا جنبش نہیں آئی، بلکہ ڈٹے رہے میں اللہ کے دین کو بچانے آیا ہوں، اس کے لیے جو قربانی ہوگی حسین ابن علی دینے کے لیے تیار ہے۔ دوستو ذرا اپنی کیفیات کا اندازہ لیجیے، ہمارے پاس کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اچھے خاصے مسلم مسجد کو آتے رہتے ہیں، ایک دم غائب ہو گئے، پوچھا کیا ہو گیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آ رہے تھے مسجد کو، ذرا پریشر بہت ہے، آج کل ٹینشن میں رہ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کائی کا ٹینشن ہے؟ بھائی گھر کا ٹینشن ہے، ڈومیسٹک ٹینشن ہے، اور کاروبار کا بڑا ٹینشن ہے۔ تو میں نے کہا اس سے مسجد نہ آنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو کہا اتنے ٹینشن میں وہ مسجد کو نہیں آ رہے ہیں آج کل۔ یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، اکثر چونکہ میں خود مسجد کا متولی ہوں، خانقاہ کے 3 دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں، اکثر لوگ غائب ہو جاتے ہیں مسجد سے۔ میں بولتا ہوں کیا ہوا کہ نہیں پریشان ہے، گھریلو معاملات میں ہیں، ٹینشنوں میں۔ آپ کو دیکھیں آدم قادری صاحب سے پوچھے، امام صاحب سے پوچھے، بتائیں گے آپ کو آتے آتے غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کس بات کا ٹینشن ہے؟ تو کہنے لگے کاروبار کا ٹینشن ہے، بیوی بچوں کا ٹینشن ہے۔ تو ذرا سوچو کربلا میں جو امام حسین کو ٹینشن تھا، جو امام حسین کو پریشر تھا، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈپریشن میں آ گیا ہوں، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں پریشر میں آ گیا ہوں، بلکہ سارے کنبے کو جب قربان کر دیا، علی اصغر 6 مہینے کے بیٹے کو جب شہید ہو گئے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈپریشن میں آ گیا ہوں، میں پریشر میں آ گیا ہوں، بلکہ کہا کہ سجدے کی اجازت ملے گی، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حسینی کردار دوستو، یہ ہے حسینی کردار، یہ آپ پیدا کریں، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اہل سنت میں یہ نہیں ہے کہ سینہ کوڑ کے بیٹھے ہیں، سینہ گوبی کرتے بیٹھے ہیں، یا کپڑے بدل کر رنگ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیفیت کو بدلنا پڑے گا، ضمیر کو بدلنا پڑے گا، آپ کے اندر جو قلب کی جو نفس کی خواہشات ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس کا نام حسینیت ہے۔ کربلا آپ کو دل کے اندر برپا کرنی پڑے گی۔ ہمارے نوجوان بچے آج کل فیشن بن گیا ہے، کلبنگ چل رہی ہے، ڈسکو جا رہے ہیں، MNCs ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو خاندانی آدمی ہے، مسلمان ہیں ماشاءاللہ، نمازوں کے پابند ہیں۔ حضرت مسئلہ یہ کہ MNCs میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کلبنگ ہوتی ہے، ڈسکو کو جاتے ہیں، ڈانس کو جاتے ہیں، ریو پارٹیز ہوتی ہے، یہ فلاں ہوتی ہے، تو ہم ٹیری ڈبے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے، آئسولیٹ، ہم کو مکس ہونا پڑتا ہے۔ ذرا سوچیے آپ، ہم کو مکس ہونا پڑتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام 72 نفوس کو لے کر ٹھہرے ہوئے، سامنے شراب چل رہی ہے، کباب چل رہا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیا پیغام دیا؟ بھوکے رہنا رہو تو رہو، لیکن نفس کے ہاتھوں ٹھہری ڈبے تم کو نہیں ہو رہا ہے، جان کی قربانی دینی پڑے تو دیکھو امام حسین کی زندگی تمہارے لیے سب سے بڑی سیکھ ہے۔ یہ اندر کربلا کو پیدا کرنا پڑے گا۔ شیطان لعین کو کب تک آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے اپنے نفس کے خواہشات کے پاداش میں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا، شیطان نے کروا دیا، ہوتا ہے اکثر اس کے بھٹکاوے میں آ جانا۔ نہیں دوستو، وہ بھٹکاتا جب ہے تم جب بھٹکنے کی راہ پر چلتے ہو، جب تم بھٹکنے کی راہ پر چلتے ہو، صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں صراط مستقیم پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ روکا، کتنے؟ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، ان کا مقام، ان کا رتبہ، کہ آج کا کوئی متقی پرہیزگار مفتی عالم ان کے مقام کے اشن کو پہنچ سکتا ہے؟ بولیے نہیں۔ اسے پتا تھا کہ میں ابراہیم کو روکنے میں کامیاب تو نہیں ہوگا، لیکن کوشش ضرور کروں گا۔ 3 مرتبہ روکا، ابراہیم کیا کر رہے ہو، مت کرو ایسے۔ تو 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری۔ آج ہزاروں سال گزر گئے ہیں،
جمرات میں حجاج کرام بیٹھے وہاں پر اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے کہ ملعون شیطان تجھے راستہ روکا تو ہم تجھے کنکری مارتے ہیں. اس وقت تک حد نہیں ہوتا جب تک کنکریاں نہیں ماری جاتی. بولیے آپ حج کے ارکان پہ ہے کہ نہیں؟ تو ذرا سوچو جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کو روکا ہوگا تو کیا امام حسین کو نہیں روکا ہوگا؟ بولیے امام حسین کو بھی روکا ہوگا. کیا ہوگا حسین کدھر جا رہے ہو؟ لاکھوں کا مقابلہ ان 72 کے ساتھ کرو گے؟ بھوک اور پیاس سے نڈھال کر دیے جاؤ گے؟ بچوں کے گلے کاٹ دیے جائیں گے اور وہ بھی چادریں چھن جائیں گی. حسین نہ جاؤ. حسین علیہ السلام نے اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی طرح 3 مرتبہ ضرب حیدری لگائی ہوگی اور لگا کر اسے بھگایا ہوگا. تو ذرا سوچو ہم تو پرقدر ایسے ماحول میں نہیں ہے نا کہ جہاں ہماری بیٹیوں کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے بھتیجے، ہمارے بھائیوں کی جانوں کے جانے کا خدشہ ہو. ہم تو ایسے حالات میں نہیں ہے نا. ہمارے لیے تو آسان ہے شیطان ملعون، شیطان لعین کے مکر و فریب سے بچنا. بولیے ایسے سب ترین حالات امام حسین کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. اس کے باوجود امام حسین کے پائے استقلال میں ذری سی شوخش نہیں آئی، آگے بڑھ گئے. یہی ہے اصل کربلا کا منظر اور پس منظر. کربلا اپنے دل میں پیدا کرو دوستو. شیطان کے نفس سے بچنا ہو، دنیا کے دھوکے سے بچنا ہو اور دنیا کی محبتوں سے بچنا ہو تو امام حسین علیہ السلام کا جذبہ اپنے قلوب میں پیدا کرو. اور جب کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر کربلا کیا ہے؟ یہاں کربلا برپا ہونی چاہیے. کوئی برا کام کرنے سے پہلے ذرا سوچیں. بھوک اور پیاس کی ذری سی شدت آ گئی تو ہمارے پاس حلال و حرام میں تمیز نہیں رہتی ہے. بولیے حالات ذرے سے دیگر کو ہو جائیں ہم پہنچ جاتے ہیں. ہمارے پاس اکثر لوگ پہنچ جاتے ہیں کسی مہاجر کے پاس، کسی بینک کے پاس، سودی کاروبار کرنے والے لوگوں کے پاس. سود کی لعنت مسلمانوں میں بالکل خصوص ان علاقوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. میں جانتا ہوں سود دینے پہنچ جاتے ہیں 5,000 کا، 10,000 کا. بولیے کیوں لیتے ہیں سود؟ کاروبار کرنے کے لیے لیتے ہیں نا. ٹھیلا بولنے والے، بنڈی چلانے والے. یہ زکوٰۃ کے نظام کو جو برباد کیا گیا ہے اس کی تباہیاں ہیں. یہ ساری زکاتیں جو بدر سے لے کر چلے جا رہے ہیں نا اس کی بربادیاں ہوتی ہیں. سوچتے رہیے، سمجھتے رہیے. ایک نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مولانا کے بلڈنگ پہ بلڈنگ بنتی ہے، گاڑی پہ گاڑی آتی ہے، انٹرنیشنل ٹورز پہ ٹورز ہوتے ہیں. غریب آج بھی سودی کاروبار میں مبتلا ہو گیا ہے اور جہاں سود ہوتا ہے وہاں سے برکت ہو جاتی ہے. اسی کے سود کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. تو کیوں کربلا کی یاد دل میں تازی ہونی چاہیے دوستو. جب سود لینے جاؤں نا تو ذرا سوچو میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ حرام ہے اور اس حرام سے کماؤں گا تو حرام کمائی ہوگی اور میں اپنی اولاد کو جو حرام کھلاؤں چند دن دنیا میں رکھنے کے لیے. ذرا چلو کربلا کے میدان کی طرف. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں امام حسین علیہ السلام. وہ منظر کو یاد کرو. خدا کی عزت کی قسم اگر دل میں امام حسین کی سچی محبت ہوگی اور تمہارے دل میں کربلا ہوگا تو کبھی سود نہیں لو گے، نہ کبھی سود دو گے. کیوں؟ یاد کرو رہے یار میں ان کا غلام ہوں جنہوں نے دین کو بچانے کے لیے اولاد کی بھوک کو برداشت کر لیا، پیاس کو برداشت کر لیا. کیا میں بغیر سود کے کچھ محنت کر کے کاروبار نہیں کر سکتا؟ کرو، برکتیں لوٹ کر آئیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو مشعل راہ بناؤ، نشان راہ بناؤ، نشان زندگی بناؤ، آئیڈیل بناؤ، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرو. کربلا کا معرکہ صرف قلعہ یا خط و غارت گری پر محیط نہیں ہے. کربلا صبح قیامت تک پیغام دیتے رہے گی. اللہ سے محبت، اللہ کی رضا حاصل کرنا کسے کہتے ہیں. یہ امام حسین نے پیغام عطا فرمایا ہے کہ اگر اولاد قربان ہوتی ہے ہو جاؤ، اسلام کو بچا لو. اگر بیٹیاں اور بہنیں بے چادر ہوتی ہیں ہو جائیں، میں اسلام کو بچا لوں گا. اگر میرا گلا کٹتا ہے کٹ جائے، میں اسلام کو بچا لوں گا. یہ جذبہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے. اور جب ہو جائے گا تو یاد رکھیں آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں کی طرف دیکھنے کے. یہ کربلا کا جذبہ اپنے قلوب میں پیدا کرو. منی پور میں کیا ہوا آپ نے دیکھا. منی پور میں 2 مہینے پہلے واقعہ ہوا. 2 مہینے تک FIR نہیں بنائی. آج دنیا وبال کر رہی. ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا. وہ تو منی پور والوں کا وائرل ہو گیا. مسلمانوں کو تمہیں پتا ہے تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا ہے. منظر عام پر نہیں آتی وہ حقیقتیں.
آج ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ کیوں کمزور ہو گئے؟ اس لیے کہ ہمارے سینوں میں سے وہ جو ہمت صحابہ کرام کی تھی، وہ جو فاروق اعظم کی ہمت تھی، وہ جو حسین شہید کربلا کی ہمت تھی، اسے نکال کر پھینک دیا گیا ہے۔ وہ زندگیوں کو یاد کرو، وہ جذبہ ایمانی کو اپنے قلوب میں پیدا کرو۔ دنیا کا اقتدار مسلمانوں تمہارے قدموں میں رہے گا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو قربانیاں شہدائے کربلا نے اسلام کی سربلندی اور آبیاری کے لیے کی ہے، دین کے تحفظ کے لیے کی ہے، مولا ان قربانیوں کا ہمیں بھی صدقہ عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو وہی حوصلہ عطا فرما، وہی حسینی کردار ادا کرنے کے لیے توفیق رفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، یہاں جتنے حاضری ہیں سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار اور تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اور الہیت عطا فرما، مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، اخوت عطا فرما، محبت عطا فرما، مسلکی اختلافات کو دور فرما، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچا، نیک وکار و متقی و پرہیزگار بنا، تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی وفاداریاں عطا فرما، اطاعت گزاریاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن پڑھ کر سمجھنے والا بنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری ماؤں بہنوں و بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و حرمت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت کی حفاظت فرما، بھلا مسلمانوں کے رزق میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، آل و اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کے اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔